یہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ ہری پور کی بنیاد ہری سنگھ نلوا نے رکھی، رنجیت سنگھ کا مایا ناز سپہ سالار اور ناظم ہزارہ جو یہاں کا گورنر تھا، اور یہ بھی جو ہے وہ تاریخ میں ہے کہ یہاں جو قلعہ کشن گڑھ بنایا گیا وہ بھی ہری سنگھ نلوا نے ہی تعمیر کرایا تھا۔ لیکن میں جو ہے وہ آج آپ کو اس شخصیت سے ملوا رہا ہوں جو نہ صرف ہری پور شہر بلکہ ہری پور قلعے کے اصل وارث ہیں۔ ہری پور کی ایک اور دلچسپ چیز یہاں کا اریگیشن سسٹم ہے جسے رنگیلا اریگیشن سسٹم کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ سکھوں نے 1768 عیسوی سے لے کر 1849 عیسوی تک لاہور، اس کے گرد و نواح اور پھر پورے پنجاب پر حکومت کی۔ ویسے تو یہ تمام کا تمام دور مسلمانوں کے لیے نہایت آزمائش کا دور تھا، لیکن جب 1801 میں یا اس سے پہلے 1799 میں جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تو مسلمانوں کی اصل مشکلات کا آغاز ہوا۔ مساجد پر اذانوں پر پابندی لگا دی گئی، گائے کا ذبیحہ ختم کر دیا گیا، مساجد شہید کر دی گئی، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان میں جو ہے وہ استبل بنا دیے گئے، بعض مساجد کو اسلحہ خانوں میں یا بارود خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ رنجیت سنگھ کا ظلم سر چڑھ کر بولا۔ رنجیت سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کیا، اور کشمیر پر قبضے کے بعد اس کی جو نظریں تھیں وہ آج کے خیبر پختونخوا اور ہزارہ بیلٹ پر تھی، اور خاص طور پر اس علاقے پر جس علاقے میں آج کھڑا ہوں۔ میں موجود ہوں ہری پور شہر میں۔ یہ ہری پور شہر وہی ہے جو ہری سنگھ نلوا کے نام سے موسوم ہے۔ جب سکھوں کے 2 گورنر یا ناظموں کو یکے بعد دیگرے قتل کر دیا گیا تو رنجیت سنگھ نے 1822 میں اپنا ہری سنگھ نلوا کو جو کشمیر کا گورنر تھا اس وقت تبدیل کر کے ہزارہ کا ناظم یا گورنر مقرر کیا، اور اس نے آ کر ہری پور میں اس لیے ڈیرے ڈالے کہ ایک تو اس وقت ایبٹ آباد کا شہر موجود نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ ہری پور ہی ہزارہ بیلٹ کا داخلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ اس نے اسے مرکز کی حیثیت دی اور یہاں ایک قلعہ بنوایا جسے کہا جاتا ہے قلعہ ہرکشن گڑھ۔ میں آج اس قلعے کے سامنے موجود ہوں، لیکن افسوس کہ وہ قلعہ دوسرے قلعوں کی طرح جو پاکستان میں موجود ہے ان کی طرح یہ قلعہ بھی اپنی شناخت کھو بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑا قلعہ تھا، کچھ 100 سے 120 کنال اس کا رقبہ تھا، 6 دروازے تھے، اس کی اونچی فصیلیں تھیں جو 4 میٹر بلند بتائی جاتی ہیں۔ یہ ایک برج، اس کی آپ چوڑائی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قلعہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 6 دروازے تو خیر آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، لیکن شیراوالا گیٹ کا علاقہ، دروازہ تو نہیں ہے لیکن شیراوالا گیٹ کا علاقہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ہری سنگھ نے صرف قلعہ ہی نہیں بنوایا بلکہ جو ہے وہ ہری پور شہر کی باقاعدہ جو انجینئرز تھے ان سے اس نے ان کا نقشہ بنوایا، اور نقشہ بنوا کر ہری پور شہر کو ایک منصوبہ بندی کے تحت آباد کیا۔ آج بھی ہری پور شہر کی جو اندرونی سڑکیں ہیں وہ انہی جو پگڈنڈیاں تھیں یا پختہ راستے تھے جو ہری سنگھ نلوا کے دور میں تھے انہی پر بنی ہوئی ہیں، اور شہر کے اندر سڑکوں کا باقاعدہ ایک جال بچھا ہوا ہے جو ہری سنگھ نلوا نے ہی بچھایا تھا۔ یہ اس کا بدقسمت قلعہ جس کے اندر اب حکومتی اداروں نے اپنے دفتر قائم کر لیے ہیں، کچھ تھانے والے لے گئے، یعنی پولیس والوں نے قبضہ کر لیا، کچھ اکاؤنٹس آفس والے لے گئے، کچھ تحصیل کچہری والے لے گئے یا تحصیل کے افسران لے گئے، اور یہ قلعے کا وہ حصہ ہے جو اب باقی رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ قلعے کے نام پر ہری پور میں کچھ بھی موجود نہیں۔ یہ جو آپ کو جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور یہ جو ایک کنٹینر رکھا ہوا ہے سامنے کوڑے کا، اس کنٹینر کے نیچے ایک باقاعدہ خندق ہوتی تھی جو قلعے کی حفاظت کے لیے کھودی گئی تھی۔ بعد میں جو ہے وہ حکومت نے یہ منصوبہ بھی بنایا کہ اس خندق کو پاٹ کر اس کی جگہ ایک پارک بنایا جائے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو تقسیم کی ہوئی ہے، پارٹیشننگ کی ہوئی ہے، یہ درمیان میں ایک اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی طرح کا بنا ہوا مسدس ٹائپ کا، یہ اور یہ دائرے کی شکل کا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو
حکومت نے یہاں پارک بنانے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی تھی، کیونکہ ہری سنگھ نلوا کے آنے سے پہلے اور ہری سنگھ نلوا کے بعد بھی ہری پور شہر کو باغات کا شہر کہا جاتا تھا، اور یہاں بہت اچھے اچھے اور بڑے بڑے باغات پہلے بھی موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں۔ تو حکومت نے یہاں شہریوں کی سہولت کے لیے، شہریوں کی تفریح کے لیے باغ بنانے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ قلعہ تو خیر ہم کھا گئے اپنی عادت کے مطابق، لیکن باغ جو ہے یقینی طور پر کاغذوں میں یہ باغ تعمیر ہو چکا ہوگا، اور ہم جو ہمارے ٹھیکیدار حضرات ہیں وہ اس باغ کے نام پر بہت ساری رقم لے کر کھا بھی چکے ہوں گے۔ افسوس اس بات کا تو ہے کہ ایک تاریخی جگہ اجڑ گئی، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، اور لیکن اس بات کا دکھ بھی ہے کہ اگر حکومت نے اس قلعے کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ ایک باغ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا تو کم از کم وہ اپنا یہ وعدہ ہی پورا کر دیتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری جو یہ پاکستانی قوم ہے اس کی رگ رگ میں بے ایمانی سرایت کر چکی ہے۔ ہم کسی کام میں بھی ایمانداری سے کام نہیں لیتے، ہم مسلمان تو خیر جیسے بھی ہیں لیکن اس کا پرچار ضرور سے زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا جو کردار ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے۔ تو یہ ہری پور کا وہ کھنڈر جس کے جو ہری سنگھ نلوا کی یادگار رہ گیا، ہری پور موجود ہے، لیکن اور ہری سنگھ نلوا کا نام بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ویسے تو جو بیشتر سکھ حضرات تھے یا سکھ حکمران تھے انہوں نے عمارتیں گرانے یا تباہی و بربادی پر ہی جو ہے وہ اپنا دھیان مرکوز رکھا، لیکن ہری سنگھ نلوا وہ واحد سکھ حکمران یا گورنر تھا جس نے 56 کے لگ بھگ تعمیرات کروائیں، اور ان 56 تعمیرات میں گرودوارے اور سرائے، کنویں، باغات اور قلعے وغیرہ شامل ہیں۔ ایک یہ قلعہ اور جمرود کا قلعہ، یہ دونوں قلعے جو وہ ہری سنگھ نلوا کے تعمیر کرائے ہوئے ہیں۔ جمرود کا قلعہ تو پھر کسی نہ کسی صورت موجود ہے، لیکن ہری پور کا قلعہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ قلعہ ہرکشن گڑھ آج نہ ہر رہ گیا، نہ کشن رہ گیا اور نہ گڑھ رہ گیا، بلکہ یہ اب جو ہے وہ قلعے کی جگہ گڑھے بن چکے ہیں۔ یہ سامنے جو ہے وہ ایک مندر ٹائپ سمادھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ بنی ہوئی ہے، اور ایک نوجوان، ہمارا کیا نام ہے جی اس نوجوان کا؟ الطاف۔ یہ الطاف جو ہے وہ اس کو سر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الطاف صاحب جو ہے وہ اوپر پہنچ کر ہاتھ ہلائیں گے۔ یہ جگہ دریائے دوڑ کے عین کنارے ہے۔ یہ سامنے آپ کو پل نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے جی منکرا پل، اور محلہ رشید آباد ہری پور کا، اور یہ جناب نوجوان نے سر کر لی چوٹی اور یہ نوجوان اوپر پہنچ گیا ہے۔ الطاف میں نے آپ کو اس کا نام بتایا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں شمشان گھاٹ ہوا کرتی تھی 1947 سے پہلے ہندوؤں کی، اور یہیں وہ اپنے جو مردے ہیں ان کا انتم سنسکار کیا کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ ان کی چتا جلا کر ان کی ارتھیاں اسی دریا میں، اس زمانے میں یہ دریا بھر کر بہتا ہوگا، یقینی طور پر اب تو پانی بہت کم ہو گیا ہے، اس دریا میں وہ ان کی ارتھیاں بہا دیا کرتے تھے۔ یہ میں کوئی تھوڑا سا قریب ہو کر آپ کو دکھا دوں۔ یہ ویسے تو جو ہے وہ شمشان گھاٹ کا ہی حصہ تھا، لیکن یہ اب صرف ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ یہ کوئی مندر تھا، کوئی پرارتھنا کی جگہ تھی یا کیا تھا۔ اندر سے اس کی جو ہے وہ چھت گول بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمادھی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ شمشان گھاٹ کا حصہ تھا، لیکن جو بھی تھا بہرحال یہ ہندوؤں کے مردے جلانے کی جگہ تھی، اور یہ دریائے دوڑ کا منظر جہاں وہ اپنے مردوں کو چتا پہ جلانے کے بعد، یعنی مردوں کی چتا جلانے کے بعد ان کی جو راکھ ہے یا جسے ارتھی بولا جاتا ہے، وہ ارتھیاں اس دریا میں بہا دیا کرتے تھے۔ 1947 تک یہ جگہ آباد رہی، لیکن جب 1947 میں سکھ اور ہندو دونوں یہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے تو پھر یہ جگہ رفتہ رفتہ اجڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ جو پیچھے کا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا شمشان گھاٹ کا حصہ تھا، لیکن ہم مسلمانوں نے سارے آثار ختم کر دیے، اور اب یہاں جنگل اگائے ہیں، ہم جھاڑیوں سے لڑتے اور پودوں سے الجھتے ہوئے کوئی میرا خیال ہے کہ 500-700 گز پیدل چل کر دھوپ میں یہاں پہنچے تھے اس شمشان گھاٹ کو دکھانے کے لیے، لیکن
بس یہی ایک جو ہے وہ چبوترا سا رہ گیا بنا ہوا گولائی، اور یہ اوپر الطاف، تو باقی اور کچھ نہیں بچا، باقی سب جو ہے وہ تاریخ ہم نے مٹا دی، کیونکہ ہم اسی مارکے کے کھلاڑی ہیں، تاریخ مٹاؤ اور مٹاتے چلے جاؤ۔ ہری پور کی ایک اور دلچسپ چیز یہاں کا اریگیشن سسٹم ہے، جسے رنگیلا اریگیشن سسٹم کہا جاتا ہے۔ دریائے دوڑ سے انگریز دور حکومت میں ایک زیر زمین سرنگ نکالی گئی تھی پانی کے لیے۔ میں اس وقت اس سرنگ کے دہانے پر کھڑا ہوں جو اس تالاب میں گر رہی ہے۔ یہ سامنے آپ کو 9 نالیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہری پور پلین یعنی ہری پور ضلع کا وہ علاقہ جہاں فصلیں کاشت ہوتی ہیں، یہاں سے پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب سامنے جو نظر آنے والے سوراخ ہیں، یہ کٹھا بولتے ہیں اس مطلب نالی کو، جیسے کھال بولتے ہیں پنجاب میں، یہاں کٹھا بولتے ہیں۔ یہ کٹھے مختلف علاقوں کے ہیں، یعنی سکندر پور کا الگ ہے، ہری پور کا الگ ہے، پرانا کھلا بٹ کا الگ ہے، منکرا کا الگ ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں کے ان کی زمینوں کے حساب سے ان کے سائز بنائے گئے ہیں، اور یہ مطلب ڈسٹریبیوشن تالاب ہے۔ اس پورے نظام کو کہا جاتا ہے رنگیلا اریگیشن سسٹم۔ جو مجھے بتایا گیا ہے، جو مجھے کہ میں نے پوچھا تھا کہ جی اسے رنگیلا کیوں کہا جاتا ہے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں یہ بنا ہوگا، لیکن پتہ یہ چلا کہ انگریزوں کے دور میں جس انجینئر نے اسے ڈیزائن کیا تھا اس کا نام رنگیلا تھا، لہذا اسے رنگیلا اریگیشن سسٹم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں طرف سے اس کا تالاب ہے، یہ اس کے کٹھے بنے ہوئے ہیں، یہ سوراخ ہیں، اور آگے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نالیاں نکلتی ہیں 9۔ آج کل بھل صفائی کی وجہ سے اسے بند کیا ہوا ہے۔ یہ مختلف کٹھے یا کھالے جو وہاں سے نکل کر آگے آتے ہیں، اور پھر یہ مختلف جگہوں کو چلے جاتے ہیں تقسیم ہو کر۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا سکندر پور کا الگ ہے، کھالا بٹ کا، اور مختلف سرائے صالح کا، یہ مختلف علاقوں کے یہ نالیاں، یہ پھر وہاں جو فصلیں اگتی ہیں اسے جو ہے وہ یہ سیراب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نرالا سسٹم ہے۔ اگر اس کا نام رنگیلا نہ بھی ہوتا، یعنی رنگیلا اریگیشن سسٹم نہ بھی ہوتا، تو اسے نرالا اریگیشن سسٹم ضرور کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ نہر ہے جس سے دریائے دوڑ کا پانی اس تالاب تک آتا ہے، یا سوئمنگ پول کہہ لیں، کیونکہ بچے اس میں نہاتے بھی ہیں۔ یہاں کے کچھ نوجوان میرے ساتھ ہیں، وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا جی سوئمنگ پول ہے؟ یہ الطاف صاحب ہیں۔ رنگیلے اور پانی آتا ہے اوپر سے سرنگ سے نا، سرنگ سے سیدھا نیچے آ کے رنگیلے میں گرتا ہے۔ اور رنگیلا اس لیے کہتے ہیں کہ جس انجینئر نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اس کا نام رنگیلا تھا۔ اچھا، لیکن اس کا فلم سٹار رنگیلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں۔ یہ رنگیلا اریگیشن سسٹم کی ٹنل ہے۔ یہ ٹنل بنیادی طور پر نکلتی ہے دریائے دوڑ سے۔ وہاں سے تو خیر یہ اوپن وہ ہے، پانی کا راستہ ہے، لیکن چونکہ درمیان میں آبادی ہے، اس لیے چھرا کے مقام پر اسے زیر زمین کر دیا گیا۔ یہ زیر زمین باقاعدہ ٹنل، اوپر پتھر لگے ہوئے ہیں، ڈاٹ بنی ہوئی ہے، اور یہ نیچے الطاف بیٹھا ہوا ہے جو پہلے جو ہے وہ اس پر بھی چڑھا ہوا تھا ہندوؤں کی سمادھی پر۔ تو ہیں یہ نیچے سے آ رہی ہے، اس کے اوپر آبادی ہے۔ ہاں، اس کے اوپر آبادی ہے، ساری لوگ بس رہے ہیں، آبادی ہے، سڑک بنی ہوئی ہے باقاعدہ، اور پھر یہاں سے آ کر یہ اوپن ہو جاتی ہے۔ یہ جناب الطاف صاحب نیچے رہ گئے، اچھی خاصی جو ہے وہ یہ میرا خیال ہے کچھ 10 فٹ تو ہوگی الطاف، 10-11 فٹ ہے، اور اس کے بعد یہ پانی یہاں آتا ہے، اور پھر یہ یہاں سے یہ اوپن ہو جاتی ہے ٹنل، مطلب یہ باقاعدہ پھر ایک نالے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہاں آپ یوں سمجھ لیں کہ چھوٹی نہر بن جاتی ہے، اور پھر یہ چھوٹی نہر آگے جا کر اسی سوئمنگ پول میں کہہ لیں یا تالاب میں کہہ لیں، وہاں جا کر گرتی ہے، اور پھر وہاں سے 9 مختلف اس کے راستے بنائے گئے ہیں کٹھے، جنہیں اور ان کٹھوں کے ذریعے پھر ہری پور کے مختلف علاقوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ بڑا یونیک اور منفرد آبپاشی کا نظام ہے، جس میں نہ کسی بڑے ریگولیٹر کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کوئی مشینیں درکار ہیں اس کے لیے۔ اچھا، آج کل پانی چونکہ کم ہونے کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بھل صفائی ہے، دوسری بات یہ کہ دریائے دوڑ کا پانی جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا نیچے اتر گیا ہے۔
ایک زمانہ تھا کہ وہ ہر وقت پانی سے بھرا ہوا بہتا تھا، لیکن اب وہ چشموں پر انحصار ہوتا ہے زیادہ اس کے پانی کا، زیادہ پانی چونکہ ٹنل کی سطح سے نیچے چلا گیا ہے، اس لیے ٹنل میں پانی نہیں ہے۔ اب یہ ساون بھادوں کی جو بارشیں ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر دریائے دوڑ میں پانی آئے گا اور یہ ٹنل ایک دفعہ پھر پانی سے بھری ہوئی چلے گی۔ یہ جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں میری رہنمائی کے لیے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں۔ سب سے پیچھے عدیل کھڑا ہے، یہ جو ہے وہ ظفر علی خان ہے، یہ مقبول الرحمان ہے، اور یہ جناب مجاہد الطاف۔ ہم ادھر گرمیوں میں رنگیلے میں اور سرنگ میں ہم ادھر خوب نہاتے ہیں، خوب انجوائمنٹ کرتے ہیں، ہماری جگہ یہ گرمیوں کی۔ چلیں جی، آپ یہ گرمی ہے، ابھی تو یہ پانی اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس میں نہایا جائے، لیکن جب صاف ہو جائے تو ضرور نہائیے گا۔ ظفر بھی نہائیں، مقبول بھی نہائیں، اور اور عدیل جو ہے اس نے منہ موڑ لیا ہے، اب پتہ نہیں شرما کے موڑا ہے یا کیوں موڑا ہے، لیکن موڑ لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی وہ جیسے بچے لنگوٹی پہن کے نہاتے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ بالکل ایسے تاثرات ہیں جیسے لنگوٹی پہن کر نہاتے ہوئے اس نہر میں پکڑا گیا ہو عدیل۔ یہ پانی سے چلنے والی چکی ہے جسے اس علاقے میں ماشاءاللہ جسے اس علاقے میں جندر بولا جاتا ہے، اور یہ پانی کے زور پر جو ہے وہ چرخی چلتی ہے، اور چرخی کے زور سے یہ جو پٹ ہے چکی کا یہ چلتا ہے۔ یہ پتھر یہ دونوں جو رکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو کالاش میں بھی دکھائی تھی اسی طرح کی چکی جو پانی کے زور سے چلتی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ مانسہرہ، ایبٹ آباد اور ہری پور کے علاقے میں اسے جندر بولا جاتا ہے۔ آج کل چونکہ پانی نہیں ہے اس لیے یہ جندر بند پڑی ہے، چل رہی ہوتی تو یقیناً میں آپ کو دکھاتا۔ یہ دو پیئر ہیں، یعنی وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ یہ وہ خالی کٹھا، کیونکہ پانی میں نے کہا نا کہ پانی نہیں ہے، بال صفائی کی وجہ سے بند ہے، یہی کٹھا اس چکی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے اس کے نیچے سے گزرتا ہے۔ پانی کے زور پر چرخی چلتی ہے، اور چرخی کے زور پر یہ اس طرح کے پٹ اندر رکھے ہوئے جو ہے چکی کے وہ چلتے ہیں، اور یہ اسی سے گندم، چنے، جو، باجرہ اور دوسری چیزیں پیسی جاتی ہیں۔ اس طرف سے پانی کا نالا آتا ہے، یہاں پانی آ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک پانی کا حصہ ادھر چلا جاتا ہے، یعنی چکی چلانے کے لیے، جندر چلانے کے لیے یہ جو رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں یہ اٹھا لی جاتی ہیں، اور پانی جو ہے وہ پھر تیزی سے نیچے گرتا ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو ٹکر بولتے ہیں، اور پانی جو ہے تیزی سے نیچے گرتا ہے جسے چرخی چلتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاضی عارف لطیف صاحب، چیف آف آوان ہزارہ۔ ان کا جو ہے وہ چھوٹا سا تعارف میں یہ کرا دوں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہری پور ہری سنگھ نلوا نے آباد کیا، لیکن وہ زمین کس کی تھی، کنہوں نے انہیں عطیہ دی یا انہوں نے ضبط کی سکھوں نے، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو قاضی صاحب اس زمین کے بلا شرکت غیر مالک ہیں۔ ہم ان سے پوچھنے آئے ہیں کہ قاضی صاحب وہ کون سے حالات تھے جن حالات میں آپ نے سکھوں کو زمین دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے ہیں یہاں پہ سکندر پور میں۔ یہ جب سکھوں نے یہاں پہ قبضہ کیا تو یہ ہماری دو جاگیریں تھیں، ایک سکندر پور ڈیری سکندر پور اور ایک قاضیاں کے نام پہ۔ ہری پور جو اب شہر ہے یہ اس وقت داخلی سکندر پور تھا، اور یہ ہمارے بزرگوں کی ملکیت تھا، اس جاگیر میں شامل تھا۔ سکھوں نے آ کے ہماری پوری دونوں جاگیریں جو ہیں وہ قبضے میں لے لی تھی۔ اس کے بعد ہری سنگھ نے یہاں پہ کہا تھا کہ ایک شہر آباد ہو، تو اس وقت جو میرے بڑے تھے قاضی غلام محمد صاحب، انہوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ بعد میں پھر ہری سنگھ نلوا نے ایک جرمن انجینئر بلایا جس نے پھر اس کی باقی تعمیرات کی۔ سکھوں نے یہ زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا۔ سکھوں کے بعد جب انگریزوں کا دور آیا تو انہوں نے ہماری یہ جاگیریں بحال کی، دونوں جاگیریں بحال کی۔ جب یہاں پہ سسٹم گورنمنٹ کا بنا، کمیٹی بنی، تو میرے بزرگوں نے ڈونیٹ کی ہری پور کی زمین، جو آج بھی کاغذوں میں قاضی خاندان کی ملکیت ہے۔ ٹاؤن کمیٹی ہری پور کی جتنی جائیداد ہے، یہاں پہ جتنے دفاتر ہیں، وہ سب قاضی خاندان کے ملکیت ہیں۔ آج بھی محکمہ مال میں
بحیثیت مالک قاضی خاندان ہے، کمیٹی جو ہے وہ غیر دخل کار ہے۔ اسی طرح یہ قلعے کی زمین جو تھی یہ بھی سکھوں نے اس وقت یہاں پہ قلعہ تعمیر کیا، زمین جو تھی نیچے وہ ہماری ملکیت تھی۔ اس میں بعض روایت میں یہ ہے کہ میرے دادا 1960 تک اس کا 1 روپیہ کرایہ بھی لیتے رہے ہیں، بعد میں پھر گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کے نام خود ہی ٹرانسفر کر لی۔ اب بھی جو کمیٹی کی ہے یا پروونشل گورنمنٹ کی ہے، اصل مالک جو ہیں وہ قاضی خاندان ہے، لیکن کاغذات میں انہوں نے اپنے آپ کو مالک بنا لیا ہے۔ اچھا، قلعے کی کتنی زمین تھی جس پر؟ تقریباً 120 کنال یا اس سے کچھ تھوڑی بہت زیادہ یا کم ہوگی، لیکن 100 کنال تھی تقریباً۔ اچھا، اور ہری پور شہر پھر کتنے اس پر آباد ہوا؟ تقریباً 4-5 ہزار کنال پہ ہے۔ اچھا، یا اور وہ ساری کی ساری آپ کی؟ ساری، کیونکہ یہ ہماری جاگیر میں شامل تھی۔ اچھا، اس وقت پری پارٹیشن کچھ ہندو مالک تھے، لیکن اکثریت جو ہے زمین جو ہے قاضی خاندان کی تھی۔ اچھا، وہ زمین پھر جب 1947 میں پاکستان بنا تو وہ گورنمنٹ کے کو نے خود کو ٹرانسفر کر لی؟ ٹرانسفر ابھی تک نہیں کی۔ اچھا، ابھی تک جو ہے وہ خانہ ملکیت میں قاضی خاندان ہے، کمیٹی جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ غیر دخل کار ہے۔ اب بھی یہ اب بھی ہمارا حق ہے کہ کسی وقت بھی چیلنج کر سکتے ہیں ہم اسے۔ تو آپ نے اب تک کیوں نہیں کیا؟ بس بزرگوں نے ایک دی تھی، ڈونیشن کی تھی، تو ہم خاموش ہیں۔ ہری پور بازار کا جو مین روڈ ہے، مین بازار ہے، جی، وہ روڈ بھی جو ہے ڈونیٹ کیا ہوا ہے قاضی خاندان کا۔ یہاں پہ مسجدیں جو ہیں وہ بھی قاضی خاندان کی جگہ پہ بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے مطلب کچھ زمین یہ کہہ کر بھی لی حکومت نے کہ یہاں باغ بنائیں گے، اور باغ کی جگہ مارکیٹیں بن گئیں، کچھ ایسا سلسلہ بھی ہے؟ ہری پور میں یہ آبپاشی کے جو نالے ہیں جی، یہ بھی ہماری ملکیت ہیں۔ اب بھی 4 گاؤں کا پانی میں خود تقسیم کرتا ہوں، ہری پور کا، سکندر پور کا، ڈھیری کا، قاضیاں کا، یہ نالے بھی ہماری ملکیت ہیں، لیکن گورنمنٹ نے مل ملا کے لوگوں کو دے کے وہاں پہ مارکیٹیں تعمیر کر لی ہیں۔ اچھا، یہ جو بالکل انلیگل ہے۔ اچھا، یہ جو رنگیلا ایریگیشن ایک سسٹم بنا ہوا ہے، یہ رنگیلا کون تھا؟ رنگیلا یہ انگریزوں نے بنایا تھا، اس کا رنگیلا سسٹم آف ایریگیشن نام رکھا تھا۔ اس میں سے 9 نالے نکلتے ہیں جی، جو ہری پور کی اکثریت علاقے کو سیراب کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں 4 جو ہیں نالے وہ ہماری ملکیت ہے۔ اچھا، یہ ہری پور کا، سکندر پور کا، ڈھیری کا، قاضیاں کا۔ اب بھی اس کا پانی جو ہے وہ میں خود تقسیم کرتا ہوں۔ اچھا، جی، یہ ہماری، یہ جب تربیلا ڈیم بنا، ایکوزیشن ہوئی، تو اس کی جو کھلوٹ ٹاؤن شپ جو ہے یہ پہلے چک سکندر پور کہلاتا تھا، اس کا جو پانی تھا اس کا نالا ایکوائر ہوا تو اس کی بھی پیمنٹ ہمیں ہوئی تھی۔ اچھا، جی، اچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی گاؤں آپ کی ملکیت تھے تربیلا کی جو زد میں آئے، یا مطلب؟ بالکل تھے، تربیلا کی ذات میں جو ایک آیا تھا کھیوا گاؤں تھا، اچھا، وہ ٹوٹلی ہماری ملکیت تھا۔ اوپر مکان جو تھے گاؤں کے وہ لوگوں کی، کنسٹرکشن لوگوں کی تھی، زمین نیچے جو تھی ہماری تھی، اس کی پیمنٹ ہمیں ہوئی۔ اس کے متبادل صرف میرے گھر کو 6 جو علاقے ہیں، شکارپور دے رپ ہے، اس میں رپ دے ہے شکارپور، اس میں الاٹ ہوئی تھی، لیکن ہم نے ابھی اپنے نام ٹرانسفر وہ بھی نہیں کروا سکتے۔ وہ بھی نہیں کروائی؟ اچھا، مطلب مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہاں تو لوگ 1 انچ زمین نہیں چھوڑتے، تو آپ نے یہ ٹوٹل جو زمین آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ اندازاً کتنی تھی؟ کتنے 100 یا کتنے 1000 کنال تھی؟ یا ہزاروں کنال میں تھی جی۔ ہری پور جو ہے، یہ ہری پور شہر جو ہے یہ کم از کم 5-6 ہزار کنال پہ ہے۔ اچھا، جی ہاں، تو یہ ہماری اس جاگیر میں شامل تھا۔ تو بس وہ گورنمنٹ کے نام جب آئی، گورنمنٹ نے اس پہ کنسٹرکشن وغیرہ گورنمنٹ کی ہوئی تھی، ابھی تک ہم خاموش ہیں۔ کاغذات مال میں اب بھی ہے۔ اب یہ مین بازار کا کٹھا جو روڈ ہے یہ بھی ہماری ملکیت ہے، ہم نے دیا ہوا تھا۔ اچھا، جی ہاں۔ اچھا، ایک بات یہ بتائیے، پرانے زمانے میں جو جاگیردار ہوا کرتے تھے ان کی اپنی ذاتی فوجیں ہوا کرتی تھی، ذاتی گارڈ ہوا کرتے تھے، تو یہ سکھ اتنی بڑی تعداد میں آئے تھے کہ آپ اس کا دفاع نہیں کر سکے؟ سکھ بہت بڑی تعداد میں، وہ تو ایک پوری منظم فوج تھی نا جی۔ یہاں تو ایک چھوٹے چھوٹی جاگیریں تھیں، تو اس علاقے میں ایک ہماری تھی، سردار ہیں کوٹ نجب اللہ کی، ان کی تھی، کھلاباٹ کے خوانین ہیں ان کی تھی، خانپور کے راجگان ہیں ان کی تھی، لیکن ان کی اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتی۔ پھر یہ علاقے کے جتنے خوانین تھے یہ انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا، اچھا، سکھوں کے خلاف۔ ٹھیک ہے، وہ سکھوں کے خلاف انہوں نے
لڑائیاں لڑی انگریزوں کے ساتھ مل کے. پھر جب انگریز آ گئے تو پھر انہوں نے ان تمام خوانین کی جو جاگیریں تھیں وہ بحال کی تھیں. اچھا آپ نے انگریزوں کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ تاکہ سکھوں کے خلاف سکھوں کے خلاف تاکہ جاگیر بحال ہو سکے. جاگیر بحال نہیں, علاقے سے ان کا تسلط جو ہے وہ ختم ہو سکے. تو سکھوں سے کیا پرابلم تھی؟ سکھوں کو یہ تھا جی کہ انہوں نے اپنی مسجدیں جو تھی وہ ختم کر دی تھی. اچھا. وہاں پہ استبل بنا دیے تھے, اسکول بند کر دیے تھے, لوگوں کے حقوق سلب کر لیے تھے. اس لیے پھر گورنمنٹ جو ہے وہ انگریز جو ہے وہ آئے تو اس سے یا تو جتنے مسلمان تھے پھر انہوں نے ان کا ساتھ دیا, کیونکہ ان کو حلال جانور حلال کرنے کی آزادی نہیں تھی. بے تحاشا مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا. اس ری ایکشن میں پھر لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا, کیونکہ ایک منظم فوج تھی انگریزوں کی, تو اس وجہ سے کہ تاکہ ان سے آزادی مل سکے. اچھا یہ بھی حقیقت ہے کہ جیمز ایبٹ جو آیا ہے تو آپ لوگ اس کے میزبان تھے؟ بالکل تھے جی, میزبان تھے. اس کا مدد کی ہے. جب یہ آیا تو تمام خوانین نے وہ چندہ دیا اس کو. اچھا. میری فیملی نے بھی دیا, خلباٹ والوں نے بھی, خانپور والوں نے بھی, کوٹنا جبلے والوں نے. صرف مقصد ایک ہی تھا کہ سکھوں سے نجات حاصل کریں. یہ نہیں کہ ہم انگریزوں کا وہ تسلط کی وجہ سے, صرف سکھوں سے آزادی کے لیے, کیونکہ آپ کے مذہبی حقوق جتنے تھے انہوں نے سلب کر لیے. صحیح. تو اس کے ری ایکشن میں پھر انگریزوں کا انہوں نے تو لاہور کی شاہی مسجد جو ہے وہ بادشاہی مسجد, اس کا مینار بھی شہید کیا, پھر بھیرے کی شاہی مسجد, پھر جو ہے وہ مطلب جو علاقے ان کے پاس رہے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اچھا جیمز ایبٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی مسجد کا امام رہا. آپ کے کوئی نالج میں ہے اس طرح کی بات کوئی؟ نہیں. یا اس کے جو میزبان تھے وہ قاضی فیملی تھی؟ نہیں, یہ اچھا اچھا وہ قاضی جو ہیں وہ اسکندر پور کے نہیں, اچھا, بلکہ ناڑے کے قاضی تھے. اچھا. جو اس کے میزبان رہے ہیں. صحیح. جی وہ علیحدہ ایک فیملی ہے. اچھا مطلب آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں؟ ہمارا ان سے. اچھا آپ آوان جو ہے وہ چیف آف آوان ہیں, قاضی کیوں لکھتے ہیں؟ قاضی یہ میرے جد امجد جو تھے جی, ان کو مغلیہ دور سے میں کسی بادشاہ نے قاضی القضات ہزارہ نامزد کیا تھا. اچھا. وہ قاضی القضات ہزارہ تھے, پورے ہزارہ کا. صحیح. تو اس نسبت سے ہم پھر قاضی لکھتے ہیں. ہم گولڑا وان. گولڑا وان. اچھا یہ جو پنڈی کے پاس جو گولڑا یعنی اسلام آباد, ہاں. اچھا یہ آپ کا گاؤں ہے؟ یہ ہمارا گاؤں ہے. تو آپ پہلے آئے یا یہ پیر مہر علی شاہ صاحب پہلے تشریف لائے؟ نہیں, پیر مہر علی شاہ صاحب تو بعد میں آئے تھے. بہت بعد میں آئے. جی ہاں, پہلے وہ خوانین گولڑا جو تھے وہ آباد تھے ادھر. اچھا. تو ہم جو ہیں وادی سون کیسر سے مائگریٹ کر کے ادھر آئے ہیں. اچھا وادی سون سے کیسر کی آپ نے بات کی, تو میں جب وادی سون گیا تو وہاں جو آوانوں کے ماہر نصاب ہیں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں بزور شمشیر ہم نے اس علاقے پر قبضہ کیا ہے. جب میں نے ان سے شجرہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم مولا عباس کی اولاد میں سے, مولا عباس کی اولاد میں سے ہیں. لیکن جو یہ ہیں اپنا کالا باغ والے آوان جو ہے وہ محمد بن حنفیہ کے اولاد میں سے. ہم بھی کلیم کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کی اولاد. تو پھر آپ وادی سون میں کیسے رہے پھر؟ وہاں آ کے بات دیکھیں, مختلف لوگوں نے مختلف ریسرچ کی. صحیح. کسی کی ریسرچ کے مطابق یہ حضرت عباس کی اولاد سے ہیں, کسی کی ریسرچ کے مطابق محمد بن حنفیہ کی. ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم محمد بن حنفیہ کی اولاد سے ہیں. یہ اب ریسرچ میں جو اوپر جن لوگوں نے کی ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے. اچھا سلسلہ آپ کا بھی قطب شاہ صاحب سے ملتا ہے؟ جی ہاں, گولڑا ان کی اولاد تھی. ہم گولڈے کی بابا گولڑا جو ہے اس کی اولاد سے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ان کا مزار وہاں پہ وادی سون میں ہے, بابا گولڑا. بابا گولڑا کا مزار. اچھا میں چلے ٹھیک ہے, ایک لمحے کے لیے ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی کچھ ریسرچر ادھر کو نکل گئے, کچھ ادھر کو نکل گئے, لیکن آپ نے خود کبھی مطلب اس طرف نہیں دھیان دیا کہ ایک برادری کے دو باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ جو ہیں جی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اوپر جن لوگوں میں اختلاف ہے یہ ان کا کام ہے, یا جو ریسرچ کر رہے ہیں ان کا کام ہے یہ کریں. ہمارے پاس ہمارا اپنا شجرہ جو ہے موجود ہے. اچھا. جی اور میرے پاس ہے. اچھا نہیں آپ مجھے مطلب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا کہنا کافی ہے. اچھا یہ جو اپنا کالا باغ کے نواب ہیں
جیسے آپ نے کہا کہ چیف آف عوان یہ ہزارہ، تو یہ کیسے مطلب آپ کو یہ خطاب ملا یا کیسے ہوا؟ یہ 1860 میں ایبٹ آباد میں ہزارے کی تمام اقوام کا ایک جرگہ منعقد ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کا جو کنوینئر تھا وہ ایک ہندو تھا، انگریزوں کے دور میں تھا. تو وہاں تمام اقوام نے اپنے اپنے قبیلے کا سربراہ مقرر کیا. تو عوانوں نے جو میرے جد امجد تھے اس کو اپنا سربراہ منتخب کیا، اور وہ دستاویز جو ہے جس پہ انہوں نے منتخب کیا تھا اس میں پورے ہزارے کے مانسیرا، ایبٹ آباد، ہری پور، گڑی بیبولا، ان تمام علاقوں کے عوان جو تھے، جو نوٹیبل عوام، کسی جگہ اگر نمبردار ہے تو اس کا دستخط ہے. نمبردار کیونکہ مانسیرا میں زیادہ ملکیت جو ہے وہ قوانین کی ہے، عوان اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو وہاں پھر گاؤں کا جو نوٹیبل جو عوان تھا اس کے دستخط موجود ہیں. وہ ایک باقاعدہ ڈاکومنٹ ہے جس پہ پورے ہزارے کے لوگوں کے دستخط موجود ہیں جنہوں نے اپنی اقوام کے سربراہ منتخب. یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ چیف آف عوان ہزارہ ہوتا ہے. میری ایک دستربندی یہاں پہ ہوئی تھی جس میں ہری پور ڈسٹرکٹ کے جتنے قبائل ہیں، جس طرح کھلبٹ ہو گیا، خانپور ہو گیا، کوٹ نجیب اللہ ہو گیا، سرہ سالہ ہو گیا، دلازاق قبیلہ جو ہے، ان تمام کے سربراہ جو ہے وہ آئے تھے. اور انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ ہم اسے عوان قبیلے کا چیف تسلیم کرتے ہیں. صحیح. اپنی طرف سے انہوں نے پھر ایک دستار پہنائی تھی. اچھا. دوسری جو پھر میری دستربندی ہوئی تھی وہ مانسیرا میں ہوئی تھی. اچھا. بابا سجاول کے مزار پہ. اچھا. اس علاقے کے جو عوان تھے انہوں نے کی تھی. صحیح. جی. اچھا، تو یہ جو ہزارہ کے باہر جو عوان ہیں وہ بھی آپ کو چیف تسلیم کرتے ہیں؟ یہ ایک تنظیم، اب مختلف تنظیمیں ہیں اس وقت، تو بے تحاشا تنظیمیں کتنی کوئی بن گئی ہوئی ہیں؟ تقریباً 38-40 تنظیمیں ہیں. اچھا. جو اپنے آپ کو مرکزی تنظیم کہتی ہیں. اچھا. تو ایک تنظیم نئی جو بنی تھی جس کے سربراہ تھے پیر خالد سلطان بہو. اچھا. میرے پاس تشریف لائے تھے 2-3 دفعہ. پھر انہوں نے اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ منعقد کیا. اس میں انہوں نے مجھے چیف آف عوان پاکستان کا لقب دیا. جو میں نے کہا جی میں یہ اسے قبول نہیں کرتا ہوں. یہ ایک سرکاری عہدہ ہے، یہ تنظیم کے پاس نہیں تھا. لیکن پیر صاحب کا حکم تھا. اچھا. انہوں نے مجھے پھر 10-12 گز کی ایک پگڑی پہنا تو سلطان بہو بھی تو آپ ہی کی جو ہے وہ جد ہے نا، آپ ہی کی نسل ہے ساری کی ساری. اچھا. اچھا، یہ جو آپ نے مجھے بتایا شروع میں قلعے کے حوالے سے، تو آپ کا تمہارا روز قلعے کے سامنے سے گزر ہوتا ہے؟ قلعے کے سامنے سے، پرانے قلعے کے سامنے سے. پرانے تو وہاں پہ تھانہ ہے، تحصیل ہے، تو اس طرح کے اور دفاتر ہیں، سرکاری دفاتر. یہاں کچھ ہوتا ہے اس کو؟ ظاہر ہے جی کہ میرا یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ ایک ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی جگہ تھی. اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ایک تاریخی جگہ تھی. ہری پور شہر کے لیے ایک منفرد اعزاز تھا. لیکن یہ 8-10 سال سے گورنمنٹ نے وہاں پہ تباہ کر دیا. اکاؤنٹ آفس وہاں بنا دیے، تحصیل بنا دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارد گرد جو خندق تھی وہ بھر دی، ختم کر دی. پہلے ان کا پروگرام تھا کہ یہاں پہ ایک پارک بنائیں گے، اس خندق میں پانی چھوڑیں گے، کشتیاں ہوں گی. اچھا. لیکن وہ سب زبانی باتیں تھیں. اس کا فنڈ بھی الوکیٹ ہوا، وہ کدھر گیا وہ ان کو لوگوں کو ہی پتہ ہوگا. ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں، یہ ان کی نائلی ہے کہ ہری پور کا اتنا ایک تاریخی جگہ ورثہ جو تھا وہ ختم کر دیا گیا. تو کوئی ایسی سوچ ہے کہ آپ عدالت جائیں؟ اب وہاں پہ دیکھیں، آپ کے بلڈنگیں بن گئی ہے. اب پرانی تو وہ چیز بحال نہیں ہو سکتی، وہ قلعہ بحال نہیں ہو سکتا. اب کیا فائدہ کیا اس کا؟ تو کم از کم زمین تو واپس مل سکتی ہے نا، اور کچھ نہیں تو کم از کم کرایہ دیں. جی ہاں بالکل. جو آپ کا حق بنتا ہے وہ تو دیں نا. جدھر اتنی تاریخی چیزیں گئی جی ادھر ہم نے کرایہ بھی چھوڑ دیا کہ جائے. کیا آپ نے لوگوں کا تو پانی نہیں روکا جس کے آپ مالک ہیں، تو آپ جو ہے وہ 4-5 گاؤں کے پانی آپ بھی، یہ ہم قیمتاً نہیں، جس کو ضرورت ہوتی ہے. اب تو زمینیں بھی لوگوں نے ختم کر دی ہیں، آبادیاں بن گئی ہیں. لیکن اب بھی جس کو پانی ضرورت ہوتا ہے اس کو ہم چٹ دے دیتے ہیں. ایک دن کے لیے کوئی رکھ لیتا ہے، ایک دن کے لیے کوئی رکھ لیتا ہے. مانی یہ ایک اللہ کی طرف سے امانت ہے. تو اس کا پیسہ لینا یا اس میں خیانت کرنی شاید یہ اس کو نہ پسند ہو. اچھا، اس لیے ہم ایسی کوئی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو.
اچھا ہم جو ہے وہ اس سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ نے زبانی مجھے بتایا تھا کہ کوئی 30-35 گاؤں اس جاگیر میں شامل تھے، تو یہ اب آپ کے پاس کتنی کو زمین باقی رہ گئی ہے؟ ہر جگہ پہ اب کاغذات دیکھیں نا جی تو لازمی وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہیں. یہ ایک علولی ہے جگہ، وہاں سے شروع ہوتی تھی تو ہری پور کے ساتھ ایک آگے کنڈ جو درویش کے ساتھ ہے یہاں تک تھی. درمیان میں سرہ سالہ کے سامنے ایک گاڑ گاؤں ہے وہ تھی، نڑتوپا تھا، چھوڑ تھی، قاضیاں تھی، اسکندر پور تھا، ہری پور تھا، کافی یہ تقریباً 38-40 گاؤں بنتے ہیں. تو وہ بزرگ بیچتے رہے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، اپنا ڈیرا چلانے کے لیے، اپنا اجرا چلانے کے لیے وہ بیچتے رہے ہیں. تو جو کاردار تھے ان کی ضرورت ہوتی تو ان کو دیتے رہے ہیں. اب بھی اللہ کا فضل ہے، جس گاؤں میں آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہری پور قلعے کے اصل مالک جو ہے وہ سکھ نہیں تھے، آپ ہیں. بالکل جگہ کے لحاظ سے ہم مالک ہیں. مطلب میں جگہ کی بات کروں نا، ذرا جگہ ہوتی تو قلعہ بنتا نا. بالکل. تو جگہ آپ نے دی تو قلعہ بنا. تو ہری پور شہر میں اب ہاسپٹل ہے، اسکول ہیں، مسجدیں ہیں، سرکاری دفاتر ہیں. اب بھی یہ قانوناً ہماری ملکیت ہے. اچھا. جی وہ جو گورنمنٹ ہے یا کمیٹی ہے وہ کاغذات میں غیر دخیل کار لکھی ہوئی ہے. دخیل کار بھی نہیں ہے، وہ غیر دخیل کار، مطلب ہری پور شہر کے مالک ہوئے، پھر صرف قلعہ نہیں بلکہ پورے ہری پور شہر کے مالک ہوئے. چلیں سرکار، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. میں توقع رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ اگر وہ زمین نہیں ملتی تو کم از کم اس کی رائلٹی مل جائے. یہ اللہ کی چیز ہے جی، اللہ چاہے تو دے بھی سکتا ہے. اتنی تھی، آج مالک کوئی اور ہے. چلے کوئی نہیں، ہم تھے، آج مالک اور ہوئے، کل کوئی اور ہوگا، وہ جیسے چاہے دے. چلیں جی، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آپ کی دریا دلی اور سخاوت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. خوش رہیں، سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ کا سرکار، بہت شکریہ. اچھا کیا نام ہے جی آپ کا؟ کیا نام ہے سرکار؟ ظفر علی خان. اور آپ کا؟ میرا محمد اقبال. محمد اقبال. آپ کی تو اقبال کی تو آواز بلند ہونی چاہیے، آپ کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی. تو اچھا آپ اس باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں؟ جی سر. اچھا کنی قسم سے پودے لگے ہیں ایسے سارو لکاش لگی ہے، بیچی لگی دی ہے. اچھا. امرود ہے، مالٹا لگے دا ہے. اچھا. اچھا جی سر. جامنو ہے. جامن ہے. جی سر. اچھا. اور پھلنچ؟ پھلاں جو موتیا ہے، ٹپروز ہے، گلاب ہے. اچھا. مطلب جان قسمت ہے، ستبرگا ہو گیا. اچھا. ستبرگا بھی ہے. اچھا. دیسی گلاب ہو گیا، دو بلیتی ہو گیا، سب لگے ہیں. دیسی گلاب کتنے ہوئے؟ وہ ادھر ہی لگے ہیں سب. ادھر ہی لگے ہیں. تو کوئی دکھاؤ نہ لے آگے دیسی گلاب کی. تو یہ موتیا لگے ہیں. اچھا اے سارا موتی ہے. اچھا یہ سارا موتی ہے. سارا موتی ہے. ستبرگا ادھر بھی لگا ہے تو ادھر پر بھی لگا ہے. ستبرگا. ستبرگا بوٹا کہتے ہیں. اچھا. خوبصورت مطلب ہے قسم کے موسمی پھول. ایک کھٹی دا بوٹا نال لگا ہے. ایک کیسا بوٹا ہے؟ ایک کھٹی دا ہے. کھڈی. جی سر. اچھا یہ کی ہوندی ہے؟ کچالوا دے نچوڑ کے باندھے نے. کچالوا چ نچوڑ کے باندھے نے. جی سر. اچھا 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 اچھا. اچھا اے جڑے لگے نے اوتے. ہاں ایک کھٹی ہے. اچھا ایک کھٹی ہے تے ایک میٹھا بھی تے ہوندا ہے. نہیں کھٹا ہوندا ہے. اچھا یہ میٹھا الگ ہے تے کھٹا الگ ہے. میٹھا وہ میٹھے کا الگ بوٹا ہے. اچھا یہ نیمبو تے الگ الگ بھیڑاں نے. جی جی. اچھا نیمبو بھرا ہے تے بھین ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا سچا گلاب کتنے لگا ہے جی؟ ذرا دکھاؤ نا آگے، اسی بھی دیکھیے سچا گلاب کیڑا ہے. باقی فارمی گلاب تے بہت سارے دیکھے نے. چلو آگے چلو نا. ہری پور کو کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ باغوں کا شہر ہے. ہری پور شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سے باغات ہوا کرتے تھے. سرکاری باغ کے پہلو میں یہ قاضی فیملی کا باغ ہے. اس میں بھی گلاب کے پودے اور انواع و اقسام کے درخت لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ کم و بیش اتنا ہی جو ہے وہ بڑا باغ ہے جتنا بڑا سرکاری باغ ہے. اس میں بھی جو ہے وہ دور دور تک یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ہم اصل میں تلاش کر رہے ہیں سچا گلاب، وہ ہمیں نہیں مل پا رہا فی الحال. ایک دو جو باغ میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہم نے پوچھا ہے کہ یہاں سچا گلاب کہیں ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا ہے. تو
سچا گلاب تو ملے یا نہ ملے، لیکن بہرحال ہم جا ضرور رہے ہیں باغ دیکھنے کے لیے۔ نہیں یہ موتی ہے تو گلاب کتنے؟ اچھا یہ گلاب لگ گیا، یہ کہتے ہیں سچا گلاب؟ ہاں سرکار سچا ہی تو لبنا ہے۔ اچھا یہ ٹپروز ہے جی، اور یہ آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ کو جو ہے وہ خشک ملتا ہے چائے کی پتی کی دکانوں پر، اور اس کا قہوہ بنا کر پیا جاتا ہے پیٹ کم کرنے کے لیے یا کھانا ہضم کرنے کے لیے۔ اور یہ جناب ہم آگے سچا گلاب، یہ جناب سچا گلاب۔ اچھا اس گلاب میں اور دوسرے گلاب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ خوشبو والا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہاں ہاں یہ اس کی خوشبو ہوتی ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اچھا 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 کے اچھا لیے اس کا ٹھیک ہے، خوبصورتی کے لیے خوشبو ہاں ہے، یہ خوشبو کے لیے۔ اچھا گلقند وغیرہ جو بناتے ہیں وہ فارمی گلاب سے بناتے ہیں؟ جی جی جی، اچھا اس سے بناتے ہیں، وہ بھی بنتے ہیں۔ اچھا یہ سچا گلاب ہے جی، گلقند اس کی بول۔ گلقند اس کی بنتی ہے، صحیح۔ میں اس وقت اس سرکاری باغ کے عین درمیان میں کھڑا ہوں جو ہری سنگھ نلوا نے اپنے ہری پور میں قیام کے دوران لگوایا تھا۔ 128 کنال اس کا رقبہ ہے، اور یہ میرے چاروں طرف جو ہے وہ باغ پھیلا ہوا ہے دور دور تک۔ اس میں مختلف پھلدار اور پھولدار پودے ہیں۔ باغ میں مختلف پودوں کے لیے مختلف پلاٹس بنائے گئے ہیں۔ یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ لیچی کے درخت ہیں، اور میرے یہ دائیں جانب جو ہے مالٹے کے جو ہے وہ درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل سامنے مکینوں کے بھی اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن یہ مالٹا ہے۔ اور یہ سامنے جو ہے وہ سارے پیپل، برگد یعنی پھولدار پودے بھی ہیں، اور سایہ دار درخت بھی اس باغ میں موجود ہیں۔ کسی زمانے میں بہت خوبصورت رہا ہوگا، بہت اس کی نگہداشت کی جاتی ہوگی، اس کی جو ہے وہ تزئین و آرائش پر بھی توجہ دی جاتی ہوگی، لیکن اب چونکہ یہ سرکاری باغ ہے لہذا جس طرح کے سرکاری محکمے خود ہیں اسی طرح کا باغ رہ گیا ہے۔ یہ سامنے کھجور کے درختوں پر جو ہے وہ آپ کو بہت نایاب قسم کے جو ہے وہ گھونسلے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بوتلیں لٹکی ہوئی ہوں، لیکن یہ بوتلیں نہیں ہیں، یہ گھونسلے ہیں جو پرندے جو ہے وہ اپنے ہی انداز میں اس کو بناتے ہیں۔ یہ جو اونچے اونچے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چیڑ کے درخت ہیں، اور ان چیڑ کے درختوں کو ایک چار دیواری چھوٹی سی نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو چبوترے نظر آ رہے ہیں یہ ان انگریزوں کی قبریں ہیں جو کسی زمانے میں ہری پور میں مقیم رہے۔ ان میں سے کچھ انگریز وہ ہیں جو کالا ڈھاکہ پر جب حملہ کیا گیا انگریزوں کی طرف سے تو جو ہے وہ اس میں مارکے میں مارے گئے، ان کی لاشوں کو وہاں سے لایا گیا، اور یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے برٹش سیمیٹری سرکاری باغ ہری پور۔ ناموں کی تختی مٹ چکی ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں کہ اندر کس کس کی قبریں ہیں، لیکن بہرحال ان پر نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ اونچی قبریں ہیں اور کچھ جو ہے وہ زمین کی سطح کے برابر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو اونچی قبریں ہیں یہ شاید ان فوجیوں کی ہیں، کیونکہ 4 قبروں کے بارے میں یہ پتہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 4 قبریں ان فوجیوں کی ہیں، یعنی برطانوی فوجیوں کی ہیں جو کالا ڈھاکہ کی مہم میں شریک تھے، اس میں مارے گئے اور پھر انہیں یہاں ہری پور میں دفن کیا گیا۔ اس قبر پر تو کوئی تختی وغیرہ نہیں لگی ہوئی۔ یہ جو سامنے والی قبر ہے اس پر لگتا ہے کہ کوئی تختی ہوگی لیکن اکھاڑ لی گئی ہے۔ یہ وہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جہاں سے تختی اکھاڑی گئی ہے۔ یہ اونچی قبریں بنانے کا رواج جو ہے وہ انہی کے ہاں تھا۔ یہ ایک اور قبر ہے، یہ بالکل اس کے ساتھ ہے۔ یہ اس قبر کا کتبہ بھی اکھاڑ لیا گیا اور نہیں پتہ کہ اب یہ قبر کس کی ہے۔ یہ 4 دیواری ہے اس قبرستان کی، یعنی عیسائیوں کا قبرستان کہہ لیں، لیکن اس میں یہاں کوئی مقامی
عیسائی دفن نہیں ہے، بلکہ صرف وہی لوگ دفن ہیں، یعنی انگریز جو یہاں کبھی حکمران ہوا کرتے تھے۔ یہ تختی بھی توڑ دی گئی ہے، یہ نہیں پتہ کہ جو ہے وہ مطلب کچھ پڑھا جا رہا ہے، کچھ نہیں پڑھا جا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے سکھ عمرہ اور جو درباری تھے وہ اس باغ میں آیا کرتے تھے، اور ہری سنگھ نے یہ باغ جو ہے وہ بطور خاص ان کے لیے لگوایا تھا، لیکن جب انگریزوں نے سکھوں کو شکست دی اور ہزارہ کا جو ہے وہ الحاق انگریز حکومت کے ساتھ کر لیا، تو پھر یہاں انگریزوں کی عملداری تھی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس باغ میں انگریزوں کے علاوہ مقامی افراد کا داخلہ منع تھا۔ کسی زمانے میں اس کا نام ہری سنگھ نلوا باغ تھا، اور جب انگریزوں کے قبضے میں آیا تو اسے سرکاری باغ قرار دے دیا گیا، اور یہ آج بھی سرکاری باغ ہے۔ باہر کہیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ اندر کوئی قبرستان بنا ہوا ہے یا کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ان قبروں کو دیکھ کر اس بات کو تقویت ملتی ہے، جو ایک عام طور پر کہاوت بیان کی جاتی ہے کہ انسان بالآخر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی مٹی ہو۔ ان انگریزوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس علاقے پر وہ حکومت کرنے کے لیے یا قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں سے نہیں لوٹ سکیں گے، اور وہ وہیں مٹی میں مل جائیں گے جہاں انہوں نے کوئی لڑائی لڑی یا جہاں انہوں نے خدمات انجام دی۔ تو یہ مشیت عزتی ہے کہ جس انسان کو جس مٹی سے بنایا گیا اس نے لوٹ کر اسی مٹی میں جانا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ یہ بے شک انگریز تھے، لیکن ان کی مٹی چونکہ ہری پور کی تھی لہذا یہ ہری پور میں دفن ہے۔ کوئی جو ہے وہ ان کے لیے دعائیہ تقریب نہیں ہوتی، یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے حاضری کے لیے، اور باغ میں چاروں طرف درخت ہیں لیکن یہاں سناٹا ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ ہری پور کا باغ تو ہے سرکاری، لیکن یہ جائے عبرت بھی ہے ساتھ۔ یہاں آنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم زمین کو روند کر اور بہت ہی کر و فر کے ساتھ اسے دبا کر چلتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ بالآخر ہم نے اسی مٹی میں ملنا ہے، انہی کی طرح جو یہاں کبھی حکمران تھے، صاحب اقتدار تھے، لیکن آج جو ہے وہ مٹی کی ڈھیریوں کی صورت ہمارے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔